دوستو یہ بات تو جگ ظاہر ہے کہ اتہاس میں اگر مسلم دنیا کو سب سے زیادہ نقصان کسی انسان نے پہنچایا ہے تو وہ صرف اور صرف چنگیز خان تھا۔ چنگیز خان کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ چنگیز خان ہماری اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے قدرت کا ایک قہر بن کر نازل ہوا تھا۔ چنگیز خان نام کی خطرناک آندھی کے سامنے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں پل بھر کے اندر ختم ہو گئی تھیں، اور چنگیز خان کی موت کے بعد بھی اس کی نسلوں میں ہلاکو خان اور اس جیسے کئی اور ایسے شہزادے پیدا ہوئے تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ بنا لیا تھا کہ وہ ہماری دنیا سے مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اور یقیناً دوستو، ہلاکو خان کے دور میں ایک وقت ایسا آیا بھی تھا کہ جب پوری دنیا یہ محسوس کرنے لگی تھی کہ شاید اب مسلمان اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ کبھی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، یعنی اب مسلمان دوبارہ پاور میں کبھی بھی نہیں آ پائیں گے۔ لیکن پھر وقت نے بازی پلٹی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کسی دور میں مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینے کا خواب دیکھنے والے منگول اب خود مسلمانوں کے ہی محافظ بن گئے تھے، اور مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر خود کٹنے اور مرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ ہو پایا تھا برقع خان کی وجہ سے، وہی برقع خان کہ جو چنگیز خان کی نسل میں پیدا ہونے والے ایک ایسے منگول کمانڈر تھے کہ جنہوں نے اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ برقع خان نہ صرف مسلمان ہونے والے پہلے منگول کمانڈر تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ انہی کی وجہ سے ہی ہلاکو خان نام کا وہ خطرناک طوفان بھی رک گیا تھا کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ دوستو، اگر آپ لوگ برقع خان کی ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں موجود لنک کے ذریعے سے جان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر آلریڈی ہمارے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہے۔ لیکن دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کی ہی نسل میں پیدا ہونے والے ایک ایسے مسلم بادشاہ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں کارنامے تو بہت بڑے بڑے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بڑے یودھا کو اتہاس میں وہ جگہ نہ دی گئی کہ جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ اس بہادر یودھا کو اتہاس میں شیبانی خان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شیبانی خان کی بہادری اور ہوشیاری کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہی وہ شیبانی خان تھا کہ جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے والے طاقتور انسان یعنی ظہیر الدین محمد بابر کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ شیبانی خان نے نہ صرف بابر کو ایک جنگ میں بڑی بری طرح سے ہرایا تھا، بلکہ بھاگنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ بابر جیسا طاقتور انسان اس بہادر یودھا سے پوری زندگی بدلہ لینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ناکامیاب رہا۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، شیبانی خان کی پیدائش چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی جوچی خان کی نسل میں ہوئی تھی۔ چنگیز خان کے دوسرے بیٹے جوچی خان کے ساتھ نہ تو اچھا سلوک کیا کرتے تھے اور نہ ہی اس کو اپنا بھائی سمجھا کرتے تھے، کیونکہ وہ چنگیز خان کا سگا بیٹا نہیں تھا، بلکہ جوچی خان کی پیدائش تو اس وقت ہوئی تھی کہ جب چنگیز خان کے دشمن اس کی بیوی کو قیدی بنا کر کئی مہینوں کے لیے اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی چنگیز خان کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا کرتا تھا، بلکہ اس کو اپنے سگے بیٹے کی طرح ہی سمجھا کرتا تھا۔ چنگیز خان نے مرتے وقت اپنے دوسرے بیٹوں کی طرح ہی جوچی خان کو بھی اپنی ریاست کا ایک بڑا حصہ دے دیا تھا، اور اسی بڑے حصے کو گولڈن ہارٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اگلے کئی سالوں تک اس پورے علاقے پر جوچی خان کی نسلوں نے ہی راج کیا تھا۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ اسلام دھرم کو اپنانے والے پہلے مسلم کمانڈر یعنی برقع خان بھی جوچی خان کے ہی بیٹے تھے، اور پھر دھیرے دھیرے جوچی خان کی اس پوری ہی نسل کو ازبیک کے نام سے جانا جانے لگا۔ دوستو، آج کے دور میں بھی اس علاقے میں ازبیکستان نام کا ایک دیش موجود ہے، لیکن پھر اچانک سے چنگیز خان کے ہی ایک دوسرے بیٹے یعنی چغتائی خان کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا، جس بچے کو آج پوری دنیا امیر تیمور کے نام سے جانتی ہے۔ امیر تیمور نے اپنی طاقت اور ہوشیاری کے بلبوتے پر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب گولڈن ہارٹ نام کا یہ پورا علاقہ بھی امیر تیمور کی سلطنت کے ہی انڈر میں آ گیا۔ یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امیر تیمور کی سلطنت کتنی زیادہ بڑی تھی، کیونکہ دوستو امیر تیمور کی سلطنت کا ایک کونا جہاں ایک طرف ہمارے دیش بھارت کی راجدھانی یعنی دلی سے ملا کرتا تھا، تو وہیں دوسرا کونا ترکی تک پھیلا ہوا تھا۔
لیکن دوستو کہتے ہیں کہ ہمیشہ وقت اپنے آپ کو ضرور بدلتا ہے، اور وہی ہوا امیر تیمور کی سلطنت کے ساتھ۔ امیر تیمور کے مر جانے کے بعد جوچی خان کی اسی ازبیک نسل میں ایک بچہ پیدا ہوا کہ جس ازبیک نسل کے زیادہ تر علاقوں پر امیر تیمور قبضہ کر چکا تھا۔ اس پیدا ہونے والے بچے کا نام شیبانی خان تھا۔ شیبانی خان نے جوان ہوتے ہی تیموری نسل کے لوگوں کے خلاف اپنی جنگ شروع کر دی، اور اس نے نہ صرف ازبیک نسل سے تعلق رکھنے والے سبھی قبیلوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا، بلکہ امیر تیمور کی نسلوں کو اپنے علاقے سے بھگانا بھی شروع کر دیا۔ اور دھیرے دھیرے ایک وقت وہ آیا کہ جب امیر تیمور کی ساری نسلیں اس کے علاقے سے بھاگنے پر مجبور ہو گئیں۔ امیر تیمور کی ان بھاگنے والی نسلوں میں سے ہی ایک سب سے مشہور نام ظہیر الدین محمد بابر کا تھا۔ وہی ظہیر الدین محمد بابر کہ جس نے وہاں سے آنے کے بعد ہمارے دیش بھارت میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے ہمارے دیش بھارت پر لگ بھگ 300 سال سے بھی زیادہ لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ کیونکہ دوستو ہم سبھی لوگ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ظہیر الدین محمد بابر بھی امیر تیمور کی ہی نسل سے تھا، اسی لیے اس کو بھی ایک علاقہ اپنے باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملا تھا، جس کو وہ بچانے میں ناکامیاب رہا تھا۔ فی الحال دوستو سارے تیموری شہزادوں کو اپنے علاقے سے باہر نکالنے کے بعد اب شیبانی خان ایک سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، ایک ایسی سلطنت کہ جو نہ صرف طاقتور تھی بلکہ بہت بڑے ایریے پر پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن دوستو یہ وہی دور تھا کہ جب ایران کے علاقے میں شاہ اسماعیل صفوی ایک طاقتور شیعہ حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی کو اتہاس میں ایک کٹر شیعہ مسلمان کے طور پر جانا جاتا ہے، ایک ایسا کٹر شیعہ مسلمان کہ جس کی پالیسیز کی وجہ سے اس کے دور میں اس کی حکومت میں رہنے والے سبھی مسلمان شیعہ اور سنی ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کی حکومت میں دھیرے دھیرے شیعہ اور سنیوں کے جھگڑے عام ہو گئے تھے۔ دھیرے دھیرے اب اس کی سلطنت میں سنیوں کا رہنا بھی بہت زیادہ دشوار ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اب صفوی سلطنت کی دونوں پڑوسی سلطنتیں کہ جن کو کٹر سنی مسلم سلطنتیں مانا جاتا تھا وہ صفوی سلطنت کے خلاف ہو گئیں۔ ان دونوں سلطنتوں میں سے ایک سلطنت تو شیبانی خان کی سلطنت تھی تو دوسری سلطنت سلطنت عثمانیہ تھی۔ یہ دونوں سلطنتیں ہی وقت وقت پر شاہ اسماعیل صفوی کے اوپر یہ دباؤ بناتی رہتی تھیں کہ وہ کسی بھی طرح سے کے جھگڑوں کو ختم کرے اور ایسی پالیسیز کو بھی ختم کرے کہ جس کی وجہ سے ایران میں سنیوں کا رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن دوستو شاہ اسماعیل صفوی کی طرف سے کوئی قابل قبول جواب نہیں آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے آخرکار ایک بار شیبانی خان نے 28,000 کی فوج کو لے کر شاہ اسماعیل صفوی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ شیبانی خان کے مقابلے میں شاہ اسماعیل صفوی کے پاس صرف اور صرف 17,000 کی ہی فوج موجود تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شاہ اسماعیل صفوی کے مقابلے میں شیبانی خان جنگی معاملات میں بہت زیادہ ماہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس جنگ میں شیبانی خان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہار کے بعد شیبانی خان کو قتل کر دیا گیا۔ شاہ اسماعیل کو شیبانی خان سے کتنی زیادہ نفرت تھی اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شیبانی خان کی موت کے بعد شاہ اسماعیل صفوی نے ان کی باڈی کے کئی ٹکڑے کروا کر ان سارے ٹکڑوں کو اپنی سلطنت کے الگ الگ علاقوں میں نمائش کے لیے بھیج دیا تھا، اور خاص طور سے شاہ اسماعیل نے ان کے سر کو ان کے جسم سے الگ کروا کر اس کے اوپر سونے کی پرت چڑھوائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کو کئی الگ الگ طرح کے زیوروں سے سجایا گیا تھا، یعنی ان کے سر کو ایک پیالے کا شیپ دیا گیا تھا، اور ایک لمبے عرصے تک شاہ اسماعیل صفوی ان کے سر کو ایک پیالے کے طور پر استعمال کرتا رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب ایک لمبا دور گزر گیا تو شاہ اسماعیل صفوی نے شیبانی خان کے سر سے بنے ہوئے اس پیالے کو ایک گفٹ کے طور پر ظہیر الدین بابر کے حوالے کر دیا تھا، وہی ظہیر الدین بابر کہ جس نے ہمارے دیش بھارت میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ کیونکہ دوستو ظہیر الدین بابر بھی شیبانی خان کو بچپن سے ہی اپنا ایک بڑا دشمن سمجھا کرتا تھا، اسی لیے اس نے شاہ اسماعیل صفوی کے اس تحفے کو بڑی خوشی خوشی قبول کیا تھا۔ لیکن دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وقت اپنے آپ کو ضرور بدلتا ہے، اور بالکل ایسا ہی شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ بھی ہوا۔
کچھ وقت کے بعد ہی شیبانی خان کا بدلہ لینے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان یعنی سلیم اول نے شاہ اسماعیل پر حملہ کر دیا، اور اس جنگ میں سلطان سلیم اول نے شاہ اسماعیل صفوی کی سلطنت کے بہت سارے علاقوں کے ساتھ ساتھ اس کی سلطنت کی راجدھانی یعنی تبریز پر بھی قبضہ کر لیا تھا، جو پھر ایک لمبے وقت تک سلطنت عثمانیہ کے ہی انڈر میں رہے تھے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔